جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات جو کہ مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ علم و آگہی کا یعنی کوئز سیگمنٹ، ہمارے ساتھ 3 پارٹیسپینٹس موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس کوئز کا باقاعدہ آغاز کریں، سب سے پہلے اپنے پارٹیسپینٹس کی جانب چلتے ہیں۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ یاسر ارشاد۔ یاسر ارشاد، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ، کون سے کالج میں؟ BS تھرڈ ایئر فرام جامعہ کراچی، فرام جامعہ کراچی۔ ہسٹری ڈپارٹمنٹ۔ جی ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے۔ ہسٹری ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یاسر ارشاد بتایا آپ نے۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ وراثت علی خان۔ وراثت علی خان، اور کون سے کالج؟ آپ تو میرے خیال میں لگ رہا ہے جاب کرتے ہوں گے۔ جاب بھی کرتا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں، MBA کر رہا ہوں SIMT کالج سے۔ اچھا MBA بھی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور نام کیا بتایا تھا دوبارہ؟ وراثت۔ وراثت علی خان۔ یار روزے میں اصل میں تھوڑا سا مائنڈ جو ہے نا دیر سے چلتا ہے۔ یاسر ارشاد، وراثت، اور آپ؟ ضیاء الرحمان، جامعہ سندھ مدرسۃ الاسلام۔ ماشاء اللہ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ 3 سوالات کروں گا پہلے راؤنڈ میں، سیکنڈ راؤنڈ میں پھر 3 سوالات کروں گا۔ پہلے راؤنڈ میں جو سوالات کروں گا اس میں چوائسیز دے دوں گا، سیکنڈ راؤنڈ میں چوائسیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یاسر آپ سے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ پہلا سوال آپ سے، مجھے بتائیے گا ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف کسے حاصل ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ بتا دیں آنسر یا میں چوائسیز دوں؟ آپ دینا چاہیے۔ میں آپ کو چوائسیز دیتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے۔ دوسرا سوال آپ سے میرا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپشن دے دیں؟ جی آپشن میں آپ کو دیتا ہوں، خویلد بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، یا زہرہ بنت اسد؟ فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد بالکل درست جواب ہے۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حقیقی بھائی کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی، جعفر بن ابو طالب، شعیب بن ابو طالب، یا شاد بن ابی طالب؟ جعفر بن ابو طالب۔ جعفر بن ابو طالب بالکل درست ہے۔ تینوں جواب آپ نے بالکل صحیح جواب دیے، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب جو کہ وراثت ہیں، اور وراثت میں آپ کو کیا کیا ملا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا کا نام کیا تھا؟ میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں، ابو طالب بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، یا حماس بن عبد المطلب؟ سب سے چھوٹے چچا۔ تیسرا آپشن کیا دیا آپ نے؟ حماس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، یا ابو طالب بن عبد المطلب؟ حضرت عباس۔ عباس بن عبد المطلب بالکل درست جواب ہے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے، مجھے بتائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس میں مختلف چوائسز، غار ہرا درست جواب ہے، تو اس وجہ سے آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بھی درست ہوتا ہے۔ تیسرا اور آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا پہلی وحی میں سورہ علق کی کتنی آیات نازل ہوئی تھیں؟ 5 آیات بالکل درست جواب ہے، اور یوں آپ تینوں سوالوں کو درست جواب دینے میں کامیاب ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب، تیار ہیں آپ؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ لفظ سپارہ جو ہے اس کے کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ آپشنز آپ کو دیتا ہوں، عربی زبان، فارسی زبان، یا عبرانی زبان؟ فارسی۔ فارسی بالکل درست جواب ہے، آپ کا جواب درست ہوتا ہے، معنی ہیں 30 پارے، ٹھیک۔ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیں کہ کلیم اللہ کے کیا معنی ہیں؟ آپ کو آپشن دیتا ہوں، اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ سے کلام کرنے والا بالکل درست جواب ہے۔ یوں تینوں جوابوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں، نہیں میرے خیال میں، ہاں 2 جواب آپ سے، 2 سوالات ہوئے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ 11 سال، 12 سال، یا 13 سال؟ تقریباً 13 سال۔ 13 سال بالکل درست جواب ہے۔ آپ کے جو ہیں وہ تینوں جواب بالکل درست ہوتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں، ابھی پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا ہے، تینوں پارٹیسپینٹس کے 30 پوائنٹس ہیں۔ آپ سے جاننا چاہوں گا، پہلا سوال ہے یاسر، مجھے بتائیے گا کہ کن پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟
حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے, مجھے بتائیے گا جب کوئی مسلمان سفر میں ہو تو ظہر عصر اور عشاء میں کتنی فرض رکعتیں پڑھے گا؟ سفر میں اگر ہے تو ظہر عصر اور عشاء میں کتنی فرض نمازیں پڑھے گا؟ الگ الگ. نہیں ویسے بتا دیں, الگ الگ بتا دیں. چلیں دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو وہ ظہر عصر اور عشاء میں کتنی فرض نمازیں پڑھے گا, کتنی رکعت فرض نمازیں پڑھے گا؟ سفر کی نماز پڑھے گا. کتنی رکعت؟ میں آپ سے کتنی رکعت پوچھ رہا ہوں, اب یہ چھوڑ دینا. 2 رکعت پڑھے گا. پھر 2 رکعت فرض. 2 رکعت فرض کس میں پڑھے گا؟ ظہر میں. عصر میں کتنی پڑھے گا؟ فرض کے جو ہیں فرض پڑھے گا نا. کتنی پڑھے گا رکعت؟ 2 رکعت پڑھے گا نا. تینوں میں؟ جی. عشاء میں؟ عشاء میں فرض پڑے گا 4 فرض. غلط جواب ہوتا ہے نا, تینوں میں 2 رکعت فرض پڑے گا. ظہر عصر عشاء تمام قصر کی نماز ہوگی اور سب 2 رکعت ہوگی. اگر آپ یہ بھی 2 کہتے تو میں آپ کو جواب درست مانتا. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال, مجھے بتائیے گا, ایک سیکنڈ, آپ سے یہ سوال ہے, یہ بتائیے گا کہ کس سن میں سود کو حرام قرار دیا گیا؟ کس سن ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا؟ 6 ہجری میں. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا. صحیح جواب ہے سن 9 ہجری میں. سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر آیا. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. ایک سوال کا آپ نے درست جواب دیا, ٹوٹل 4 سوالوں کے درست جواب دیے آپ نے پورے پروگرام میں. ٹھیک ہے, ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ وراثت کی جانب. وراثت تیار ہیں آپ؟ ٹھیک. پہلا سوال میرا آپ سے ہے, مجھے بتائیے گا کہ کلمہ طیبہ میں کتنے نقطے ہیں؟ کوئی نقطہ نہیں ہے. درست جواب ہے. اب میرا آپ سے دوسرا سوال ہے, مجھے بتائیے گا, جلدی بتانا ہے آپ نے, اذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 8 بار. رانگ, 6 مرتبہ. ٹھیک ہے جی, ایک آپ کا سوال غلط ہوتا ہے, ایک جواب آپ کا غلط ہوتا ہے. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال ہے, مجھے بتائیے گا نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ 6. 6 بالکل درست جواب ہے. 5 کے آپ نے درست جواب دیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. تیار ہیں آپ؟ جی. آپ سے میرا پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ نماز استسقاء جو ہے وہ کس چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ بارش کے لیے. بارش کے لیے, بالکل درست جواب ہے. مجھے بتائیے گا کہ نماز جنازہ میں کتنے رکوع اور کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ کوئی رکوع نہیں ہوتا, نہ سجدہ ہوتا ہے. بالکل درست جواب ہے. دوسرا بھی آپ نے بالکل درست جواب دے دیا. اب تیسرا اور آخری سوال, اور یہ سوال ذرا چن کے کیا جائے گا, ٹھیک ہے, تاکہ تھوڑا سا ہم بھی تو دیکھیں نا کہ چلیں مجھے یہ بتائیں کہ جن و انس کو کس سورہ میں مخاطب کیا گیا ہے؟ جلدی بتانا ہے. سورہ جن. جی, سورہ جن. سورہ ہجر نہیں, جواب غلط ہے. آپ بتائیں. سورہ بقرہ. نہیں, مجھے افسوس ہے آپ کو بھی جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے سورہ رحمان میں باقاعدہ جن و انس کو کہا گیا. تو اب آپ دونوں کے 5 نمبر ہیں, تو میں اس لیے آپ دونوں سے سوالات کروں گا, اور جو درست جواب دے دے گا وہ فاتح ہو جائے گا. میرا آپ سے پہلا سوال ہے جی, وراثت آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے کتنے دن قباء میں قیام کیا تھا؟ یہاں مسجد قباء کی تعمیر بھی فرمائی تھی, آج کل تو مدینے میں ہے, لیکن یہ یہاں پہ قیام کیا تھا رسول اللہ نے, پہلی مسجد تعمیر فرمائی تھی. کوبا میں 1 ہفتہ. نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. آپ بتائیے. 1 دن اور 1 رات. نہیں, مجھے افسوس, دونوں کے جواب غلط ہیں. 14 دن, کچھ روایات میں 24 دن بھی ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی بنیاد کب رکھی تھی, کس سن ہجری میں؟ وراثت آپ بتائیں. سن ہجری بتانا ہے. جی, ہجری بتانی ہے بالکل. 6 یا مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے, 15 ہجری میں. آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, تیار ہیں؟ جی.
उस पहाड़ी का नाम बताइए जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे। जबले तूर। जबले सोच के बताओ बेटा, वो पहाड़ी जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे। जबले नूर। मुझे अफसोस गलत है। आप सकता हूँ? जी बताएं। तुवा, वादी तुवा। नहीं, मुझे अफसोस है। कोई तूर, ये तो बहुत पुरानी मतलब वो है। आप मैंने फर्स्ट सूर कह रहे थे ना आप? तूर कहा था। कोई तूर जबले तूर पहली बार में ये कहा था, हैं? फर्स्ट टाइम पे ये कहा था जबले तूर। जबले तूर कहा था? जी जी जी। आप बताएं, जबले तूर कहा था? बस चलें ठीक है, क्योंकि मैं गारे सौर से समझा कि आप वो कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, चले फिर तो आपका जवाब दुरुस्त होता है और आप फाते होते हैं। अब हम जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं इनको इनामात देना चाहेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा इनाम हम देंगे। और जनाब ये है, सबसे पहले तीसरा इनाम आपको जाता है यासिर आजे, आपके लिए ये इनाम है ईसा, डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठें। सेकंड प्राइज़ हमारा जाता है विरासत को, नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का, उनकी जानिब से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट्स आ जाएं, आप आ जाएं। आपको मेडिकैम का ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज के इस क्विज सेगमेंट का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है। अब यहाँ हम एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हमारा सेगमेंट है रोज़ा और सेहत पेश किया जाएगा। आज हमारा खालिद मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, जिम एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे रोज़े में जो है ना, रोज़े के दौरान या रमज़ान में किस तरीके से अपने आप को फ़िट रख सकते हैं। एक वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।